خود کفیل بن سکتا ہے جب کسان اور گاؤں با اختیار بنے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے کل کے شمارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کا زرعی شعبہ 2 ملیٹنٹوں کے مارے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں لشکر طیبہ سے وابستہ تھے۔ یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب ملیٹنٹوں کی موجودگی کے حوالے سے ایک اطلاع ملنے کے بعد حفاظتی عملے نے علاقے میں تلاشی کارروائی شروع کی۔ اس دوران محاصرے میں آئے ملیٹنٹوں نے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے فورسز پر فائرنگ کی۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں یہ ملیٹنٹ مارے گئے۔ اس جھڑپ میں فوج کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اسی صورت میں خود کفیل بن سکتا ہے جب کسان اور گاؤں با اختیار بنے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے کل کے شمارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کا زرعی شعبہ، کسان اور گاؤں آتم نربھر بھارت کی اصل بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ زراعت میں اختراعی طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہانی سنانے یا قصہ گوئی کے فن کے بارے میں تفصیل سے بات کی اور بتایا کہ کس طرح یہ ہمیشہ بھارتی ثقافت کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مجاہد آزادی بھگت سنگھ، جن کی جینتی آج منائی جا رہی ہے، کو بھی یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھگت سنگھ ہمت اور دلیری کی ایک مثال تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2 اکتوبر کا دن سبھی کے لیے اہم اور ترغیب دینے والا ہے، کیونکہ اس دن ہم مہاتما گاندھی اور لال بہادر شاستری کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک نے مہاتما گاندھی کے اقتصادی اصولوں کے پیچھے کار فرما جذبے کو اختیار کیا ہوتا تو آج آتم نربھر بھارت ابھیان کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آج قوم مجاہد آزادی بھگت سنگھ کو ان کی 113ویں سالگرہ پر یاد کر رہا ہے۔ بھگت سنگھ 1907 میں آج ہی کے دن اس وقت کے پنجاب صوبے کے لیال پور ضلع کے بانگا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف لڑا اور انہیں محض 23 سال کی عمر میں لاہور کی ایک جیل میں پھانسی دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھگت سنگھ کو خراج عقیدت ادا کیا ہے اور بھارت کی جد و جہد آزادی میں ان کی دین کو یاد کیا ہے۔ جموں و کشمیر میں کرونا وائرس کے مثبت معاملات کی تعداد میں روز افزوں اضافے کی لہر کل بھی جاری رہی۔ کل 1141 نئے مثبت معاملات کی تصدیق ہوئی، جن میں سے کشمیر ڈویژن سے 452 جبکہ جموں صوبے سے 689 معاملات سامنے آئے ہیں۔ صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے ضلع انتظامیہ گاندربل کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ تلملہ گاندربل میں سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے قیام کے لیے بھرپور تعاون فراہم کریں۔ کمشنر موصوف نے تلملہ گاندربل کے دورے کے دوران یہ ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر ایک بڑا اور اہم پروجیکٹ ہے، کیونکہ یہاں جموں کشمیر کے ہزاروں طلباء کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں سے وابستہ طلباء مستقبل میں تعلیم حاصل کر پائیں گے۔
یونیورسٹی کیمپس کی تعمیر سے متعلق ڈی پی آر پر ایک میٹنگ کے دوران تبادلہ خیال کرتے ہوئے کمشنر موصوف نے متعلقہ افسراں کو پہلے یونیورسٹی کے لیے مخصوص اراضی کی مکمل نشاندہی کے علاوہ کئی افراد کی طرف سے ناجائز قبضے کو ہٹانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے افسراں کو ہدایت دی کہ وہ کیمپس کے اندر تعمیر و تجدید کے کام میں صورت لائیں۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر معراج الدین میر نے کیمپس سے متعلق مفصل جانکاری فراہم کی۔ صوبائی کمشنر نے ٹرانزٹ کیمپ وندھاما پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا۔ بیک ٹو ولیج پروگرام کے تیسرے مرحلے کو پوری طرح کامیاب بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے کل ڈاک بنگلہ کھنبل اور گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز میں تربیتی سیشنوں کا انعقاد کیا، جس دوران مقررین اور ماہرین نے اس پروگرام کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ انہوں نے پروگرام کو پوری طرح کامیاب بنانے کے لیے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ شہری ترقی کی مرکزی وزارت کے سمارٹ سٹی پروگرام کے تحت سری نگر میں تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے اہم جگہوں اور مذہبی مقامات کی تجدید کاری کا کام جاری ہے۔ اس پہل کے تحت قدیم رگھوناتھ مندر فتح کدل، سینٹ لیوکس چرچ ڈلگیٹ درگجن، امام بارگاہ حسن آباد اور گردوارہ ڈمڈم صاحب HMT کی تجدید کاری کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تجدید کاری کے اس کام پر زر کثیر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔